السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا پروگرام ہے خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، یہ خبر آپ نے سنی ہوگی کہ جنوبی امریکہ کے ملک بولیویا کے فوجی جنرل کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی مبینہ کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ صدارتی محل کی جانب فوج کی پیش قدمی کے بعد صدر لوئس آرٹس نے فوری طور پر ایک جنرل کو فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ فوج کی واپس اپنے بیرکوں میں جانے کی خبر سننے پر صدر کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ ملک کے پرچم ہاتھوں میں تھامے سڑکوں پر نعرے بازی کرتے رہے۔ جنوبی افریقہ، ایشیائی ملکوں سے اس طرح کی خبریں کوئی غیر معمولی نہیں ہیں کہ فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور سول حکمراں کو برطرف یا گرفتار کر لیا یا مار دیا۔ میانمار کی مثال آپ کے سامنے ہے، جہاں کئی برس سے فوج نے جمہوری طور پر منتخب حکمراں آنگ سان سوچی کو برطرف کر کے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی ہے، اور باوجود دنیا بھر کی مذمت کے اقتدار پر قائم ہیں۔ سوڈان میں کتنے عرصے سے دو فوجی گروپ اپنی بالادستی کے لیے برسر پیکار ہیں۔ اسی معمر قذافی کے بعد فوجی گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، مگر کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہو سکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ غریب یا پسماندہ ملکوں میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ امیر یا یورپی ملکوں میں فوج کیوں ایسی کوشش نہیں کرتی اور نظام پرامن طریقے سے چلتا رہتا ہے اور ملک سول سربراہی میں ترقی کرتا رہتا ہے؟ تو پہلے ذرا اس خبر کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ بولیویا میں دوپہر کے اوقات میں جب دارالحکومت لاپاس کی گلیاں فوجی اہلکاروں سے بھرنا شروع ہوئیں، تو اس کے فوری بعد صدر لوئس آرٹس نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ فوج کی اس طرح تعیناتی ایک بے قاعدہ عمل ہے۔ کچھ ہی دیر بعد صدر سمیت بعض دیگر سیاسی رہنماؤں نے ملک میں فوج کی بغاوت اور حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کا اعلان کیا۔ بولیویا کے ٹیلی ویژن پر چلنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صدر لوئس آرٹس اپنے وزراء کے ہمراہ حکومتی محل میں موجود ہیں، اور وہاں جنرل زونیگا بھی ہیں۔ صدر آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بحیثیت ان کے کپتان کے حکم دیتے ہیں کہ فوجی اہلکاروں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بولیویا کے فوجی سربراہ کی قیادت میں جمہوریت کی بحالی کے نام پر فوجی گاڑیوں نے صدارتی محل کا رخ کیا، تو ملک کے صدر نے فوج کے اس عمل کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش قرار دیا۔ صدارتی محل میں صدر اور آرمی چیف کی اس گفتگو کے 1 گھنٹے کے بعد صدر نے فوج، بحریہ اور فضائیہ کے نئے سربراہان کا اعلان کر دیا۔ فوج کے نئے سربراہ کے اعلان کے ساتھ ہی فوجی اہلکار اپنی بختر بند گاڑیوں میں سوار ہو کر واپس روانہ ہوئے، تو پولیس اس دوران حکومتی محل کا گھیراؤ کر چکی تھی۔ حکومت کا تختہ الٹنے کی اطلاعات صدر لوئس آرٹس کے حامیوں کو ملی، تو وہ صدارتی محل کے سامنے چوراہے پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بولیویا میں لگ بھگ 3 گھنٹوں تک جاری رہنے والے اس بحران میں نئے فوجی سربراہ نے فوج کو پیچھے ہٹنے اور واپس اپنی بیرکوں میں جانے کے احکامات دیے۔ اسی اثنا میں مبینہ بغاوت کرنے والے آرمی چیف جنرل خوان خوسے زونیگا کو صدارتی محل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد نئے آرمی چیف کی ہدایات کی روشنی میں فوجی اہلکار اپنی گاڑیوں میں واپس بیرکوں میں لوٹ گئے، اور اس طرح شورش کا خاتمہ ہوا۔ فوج کی واپس اپنے بیرکوں میں جانے کی خبر سننے پر صدر کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہ ملک کے پرچم ہاتھوں میں تھامے سڑکوں پر نعرے بازی کرتے رہے۔ بولیویا کے اٹارنی جنرل نے مبینہ بغاوت کے مرتکب آرمی چیف کے خلاف تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ حکومتی وزراء نے تصدیق کی ہے کہ آرمی چیف کے علاوہ نیوی کے ایڈمرل خوان آرنس کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ حکومت کے وزیر کارلوس ایدورودو کاستیلو نے ایک پریس کانفرنس میں آرمی چیف کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ فوجی سربراہ کی قیادت میں ایک گروہ کا مقصد جمہوری طور پر منتخب ہونے والی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ بولیویا میں کئی ماہ سے سیاسی کشمکش جاری تھی، اور فوجی بغاوت اس وقت سامنے آئی جبکہ ملک کے موجودہ صدر لوئس آرٹس اور سن 2019 تک ملک کے صدر رہنے والے بائیں بازو کے ایوو مورالیس کے درمیان حکومتی جماعت کو کنٹرول کرنے کی رسہ کشی جاری تھی۔ اسی رسہ کشی کے دوران ملک میں اقتصادی بحران شدید ہو گیا تھا۔
हुकूमत का तख्ता उलटने की नाकाम कोशिश करने वाले आर्मी चीफ जनरल ख्वान खोसे जोनिगा ने गिरफ्तारी से कबल मीडिया नुमाइंदों से बातें करते हुए कहा कि फौज सियासी रहनुमाओं के आपस के इख्तलाफात से थक चुकी है और जमहूरियत की बहाली की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमा मुल्क को तबाह कर रहे हैं और एक आला तबका मुल्क की बागडोर संभाले हुए है, जबकि फौज कई बरस से मुल्क के अवाम की मुश्किलात देख रही है। फौजी सरबराह ने दावा किया कि मुसल्लह अफवाज मुल्क में जमहूरियत की बहाली और बोलीविया को हकीकी जमहूरी मुल्क बनाने की ख्वाहिशमंद हैं। 3 घंटे की कशमकश के बाद आर्मी चीफ ने गिरफ्तारी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम लगाया कि सदर लुइस ने खुद उन्हें सदारती महल पर चढ़ाई का कहा था ताकि उन्हें सियासी फायदा हासिल हो। फौजी जनरल के बकौल सदर ने उन्हें कहा था कि इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खराब है और बहुत मखदूश है, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनकी मकबूलियत में इजाफा हो। बोलीविया के वजीर इंसाफ एवन लीमा ने गिरफ्तार आर्मी चीफ के इन इल्जामात की तरदीद की है और कहा है कि जनरल जोनिगा फरेब का सहारा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने अमल को दुरुस्त साबित करें। उनके बकौल उन्हें अपने अमल के लिए इंसाफ का सामना करना होगा। सोशल मीडिया पर एक बयान में वजीर इंसाफ का कहना था कि जनरल जोनिगा को जमहूरियत और आइन पर हमला करने के जुर्म में अदालत से कम 15 से 20 बरस तक कैद की अपील की जाएगी। सदर लुइस आर्ट्स का कहना है कि वो फौजी एहलकार जो इन मुंतखब हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने अपनी फौजी वर्दी को दागदार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बोलीविया में ये बहरान शुरू हुआ तो शहरियों ने घरों में खाने पीने की अशिया जखीरा करना शुरू कर दी थी। अक्सर अफराद को अंदेशा था कि यह मामला तूल पकड़ सकता है। बहरान खत्म होने के बाद सदारती महल के बाहर खिताब में मुल्क के नायब सदर डेविड चोहुआनका ने कहा कि बोलीविया के अवाम अब कभी बगावत की इजाजत नहीं देंगे। तो जनाब, ये हैं वो तफसीलात जो हमें मुख्तलिफ खबर रसां इदारों से मिली। इनमें सबसे दिलचस्प और हौसला अफजा बात यह है कि अवाम सड़कों पर निकल आए और उन्होंने फौज के इस अमल की मुखालिफत की, बावजूद इसके कि मुल्क के इक्तिसादी हालात अच्छे नहीं हैं और 2 सियासतदानों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है। इसके बावजूद अवाम ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि फौज आकर मसला हल करे। वो चाहते हैं कि सियासतदान और अवाम ही ये मसला हल करें। अवाम एक बड़ी ताकत है और वो अपने वोट और राय के जरिए मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। तुर्की और कुछ दूसरे मुल्कों में ये मुजाहरा हो चुका है और अब बोलीविया के अवाम ने भी अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। तो जनाब, आपकी इस बारे में क्या राय है? अवाम ही असल ताकत है और क्या बोलीविया के अवाम ने सही फैसला किया? और अब सियासतदान और फौज को क्या लाए-अमल इख्तियार करना चाहिए? हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुंतज़िर रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।